بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ ایک بہت بڑے اہم مسئلے پر ہے۔ کیونکہ جب مرد ہے یا خواتین ہیں، جب بھی کسی پر غسل فرض ہوتا ہے تو غسل کرتے ہوئے 3 ایسی غلطیاں چھوڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا غسل ہی نہیں ہوتا، ان کی نمازیں ہی پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، نمازیں ہی برباد کر بیٹھتے ہیں اور ان کی نمازیں ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے آج ان غلطیوں کو ہم دہرانے جا رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں، آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر سنیں گے اور سننے کے بعد یہ آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور آپ کا اندر جو غسل کریں گے تو اس کو آپ اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے کریں گے، تاکہ آپ کی نماز بھی خوبصورت ہو اور آپ کی عبادات جو ہیں، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اس میں لطف اور ایک ایسی چاشنی محسوس ہو کہ پتہ چلے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ وہ 3 غلطیاں کون کون سی ہے۔ اور دیکھیں کہ جب غسل فرض ہے کہ ہم نے غسل کرنا ہے، اس میں ایک غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، وہ ہم ناک میں پانی تو ڈالتے ہیں لیکن ناک میں ہم انگلی نہیں مارتے، کیونکہ جو اندر جو بال ہوتے ہیں ان بالوں میں سے ایک بال بھی خشک رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر نماز پڑھیں گے اس حالت میں تو نماز کے ثواب کی بجائے اور ہم گناہ گار ہو جائیں گے، کیونکہ ان بالوں کو تر کرنا لازم ہے۔ اگر تر نہیں کریں گے، ایک بال بھی خشک رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح دوسرا، جیسے یہ ناف ہے، اور اگر ہم ناف کے اندر جو جوڑ ہے، اس جگہ میں کسی جگہ پر بھی یہ ناف خشک رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اور اگلا جو مسئلہ یہ ہے، جیسے یہ کان ہیں اور کان کے جو پردے ہیں، ان میں انگلی مار کر ہم نے ان کو تر کرنا ہے۔ یہاں بھی کوئی جگہ تھوڑی سی اگر خشک رہ جاتی ہے تو ہم اگر غسل کر رہے ہیں تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ غسل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے بدن پر، جیسے دیکھیں غسل کے فرض ہیں، اب کولی کرنا ہے، 3 بار ہم نے کولی کرنا ہے، غرارے کرنے ہیں۔ کولی سے مراد یہ ہے کہ غرارے کرنے ہیں۔ اب پوچھا گیا کہ غرارے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ غرارے سے میرا کولی بھی کر سکتے ہیں اور منہ میں پانی ہی ڈالنا ہے، لیکن نہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ زبان کی جو جڑ ہے، زبان کی جڑ کے اندر بال ہوتے ہیں، کیونکہ ان بالوں کو تر کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ بال خشک رہ گئے تو پھر ہمارا غسل ناکام ہے، ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہماری عبادات، ہماری نماز، ہمارا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ ایسے ضائع ہو جائے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، بجائے ثواب کے ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح غرارے کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جیسے ناک میں ہم پانی ڈالتے ہیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ناک کے اندر بال ہیں یہ بال تر ہو جائیں، ان میں سے کوئی بال ایسا نہ ہو جو خشک رہ جائے جس کی وجہ سے ہمارا غسل نہ ہو۔ اور اسی طرح جسم کا ہر حصہ، سر کے بال ہوں، داڑھی کے بال ہوں، اور جیسے یہ جسم پر بال ہیں، یہ سارے بالوں کو تر کرنا ضروری ہے، بلکہ لازم ہے۔ اگر ان کو ہم تر نہیں کریں گے، ان میں سے کوئی ایک بال بھی خشک رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ پھر جب غسل نہیں ہوگا تو ہماری عبادت نہیں ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوگی، ذکر و اذکار میں وہ مزہ نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ اسی طرح قرآن پاک اٹھا کے تلاوت کریں گے تو ثواب کی بجائے، اجر کی بجائے ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ایسی عبادت خوبصورت انداز سے کرنی چاہیے، ایک ایسے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر عبادت کریں تاکہ پتہ چلے ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، اور رب کو راضی کرنے سے ہمیں مزہ آ رہا ہے، نماز پڑھنے سے ہمیں ایک سکون محسوس ہو رہا ہے، لطف محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔